بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق علم القاط 114 نمبر سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم اشکال کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ اشکال 4 ہیں اور 4 میں سے شکل کس کو کہتے ہیں کہ حد اوسط اصغر اور اکبر کے ساتھ کے ملانے سے جو حیت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں، اور پھر 4 اشکال میں سے جو سب سے اچھا شکل ہے یعنی اشرف شکل ہے وہ کون سا ہے؟ تو اشرف الاشکال جو ہے چاروں میں سے وہ ہے شکل اول۔ اشرف الاشکال من الاربعہ الشکل الاول، اور یہ کیوں سب سے بہتر ہے؟ ولذالک، 2 وجہ سے۔ لذالک، پہلی وجہ کیا ہے؟ کان انتاجہ بینن بدیہین، کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ بدیہی ہے اور ظاہر ہے، اس لیے ذہن اس کو جلدی قبول کرتا ہے۔ یسبق الذہن فیہ الی النتیجۃ، کہ ذہن اس کو جلدی قبول کرتا ہے، پہلی وجہ یہ ہے، اور اس میں فکر و تأمل کی حاجت نہیں رہتی، من دون حاجت من الی فکر و تأمل، یعنی فکر و تأمل کی ضرورت اس کو نہیں ہوتی ہے، یہ اس کا نتیجہ جو ہے ظاہر ہے، ذہن اس کی طرف جلدی شفقت کرتا ہے، اس کو جلدی قبول کرتا ہے، اور فکر و تأمل کی حاجت اس میں نہیں رہتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں محصورات اربعہ کے سارے محصورات سے نتیجہ آ سکتا ہے۔ مثلا نتیجہ جو ہے وہ سالبہ کلیہ بھی آ سکتا ہے، سالبہ جزیہ بھی آ سکتا ہے، اور موجبہ کلیہ بھی آ سکتا ہے، موجبہ جزیہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اشرف الاشکال ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اس میں مثلا مقدمہ اولا موجبہ کلیہ ہو، کیا ہو؟ موجبہ کلیہ ہو، اور سالبہ کلیہ جو ہے وہ موجبہ کلیہ ہو، اور یہ موجبہ کلیہ اور یہ موجبہ جزئیہ، یہ موجبہ کلیہ ہو، میم کاف لکھیں گے، موجبہ کلیہ ہو، اور یہاں پر سالبہ کلیہ ہو، یا موجبہ کلیہ ہو اور یا سالبہ جزئیہ ہو۔ یہ جب صغرا کیا ہو؟ موجبہ کلیہ ہو، صغرا، اور کبرا موجبہ کلیہ موجبہ جزئیہ یہ آ رہا ہو، اور یا یہ موجبہ جزئیہ ہو، اس طرح 4، مثلا اس کے ساتھ موجبہ کلیہ، اس کے ساتھ موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ، اور یا اس کا صغرا کیا ہو؟ سالبہ کلیہ ہو، اور کبرا جو ہے موجبہ کلیہ موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ سالبہ جزئیہ۔ یہ اور یا سالبہ جزئیہ ہو،
اور یہاں پر موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ، یہ کیا ہو؟ سالبہ جزئیہ، سالبہ جزئیہ۔ اب یہاں پر وَلَهُ شَرَائِطٌ، وَلَهُ یعنی للشکل الاول، لہو یعنی للشکل الاول شرائط، شرائط، شرائط کیا ہے؟ شرائط و ضروب، ضروب شرائط یعنی اس کے لیے شرطیں ہیں، اور اس کے لیے ضروب ہے۔ ضروب ہم پڑھ چکے ہیں کہ صغرا اور کبرا کے ملنے کو کی جو ہیئت ہے، جو صورت ہے، اس کو تین نام ہے: ضروب، قرینہ اور اقتران۔ تین قسم نام اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ضرب ہے، یہ دوسرا ضرب ہے، یہ چوتھا ضرب ہے، یہ پانچواں ہے۔ اس طرح یہ احتمال جو ہے 16 ضربوں کے ہے، یعنی 16 ضروب اس سے آ رہے، احتمال اس کے ہے۔ وہ ضروب، شرائط و ضروب۔ ابھی شرائط کیا ہے؟ شرائط دو شرط ہے اس کے لیے۔ ایک شرط یہ ہے کہ ایجاب الصغرا، شرط نمبر 2 یہ ہے کلیت الکبریٰ۔ پہلا شرط یہ ہے کہ صغرا یہاں پر یہ کیا ہو؟ موجبہ ہو، یہ موجبہ ہو، اور یہ دوسرا جو ہے یہ کلی ہو، یعنی اس طرف یہ کیا ہو؟ یہ موجبہ ہو، اور یہ کیا ہو؟ کلیہ ہو، موجبہ اور یہ کلیہ۔ اس میں سے اس میں بھی یہ کیا ہو؟ موجبہ ہو اور یہ کلیہ ہو۔ تو اس میں ضروب جو ہے، اس میں احتمالات 16 کے ہیں۔ ابھی اس میں کچھ احتمالات یعنی کچھ ضروب ایسے ہیں جو نتیجہ دیتے ہیں، کچھ ضروب ایسے ہیں جس میں دو شرطیں نہیں پائی جاتی، دونوں میں سے ایک یا دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی، تو پھر وہ نتیجہ نہیں دیتے۔ تو وہ ضروب وہ نتیجہ نہیں دیتے، تو اس وجہ سے جو ضروب نتیجہ دیتے ہیں، جو منتج ہے، تو اس کو کہتے ہیں قیاس، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ اور جو منتج نہیں ہے، نتیجہ نہیں دیتے، غیر منتج ہے، تو اس کو کہتے ہیں عقیم، اس کو عقیم کہتے ہیں، ضرب عقیم، ضرب عقیم اور عقیمہ، سارے کو ضروب عقیمہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو دو شرطیں ہیں، شکل اول کے لیے دو شرطیں ہیں کہ جب دو شرطیں ہو تو وہ ضرب جو ہے وہ نتیجہ دے گا، اور نہ ہو تو نتیجہ نہیں دے گا۔ اب یہاں پر شکل اول میں یہ دو شرطیں ہم دیکھیں گے: ایجاب الصغرا، کہ پہلا جو صغرا ہے یہ موجبہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ ہو کہ کلیہ جو کبرا ہے یہ کلیہ ہو۔ اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ موجبہ ہے، یہ بھی موجبہ ہے، یہ بھی موجبہ ہے، یہ موجبہ، یہ 8 جو ہے، اس میں تو یہ شرط ہے ایجاب الصغرا، اور اس میں یہ نہیں ہے، تو یہ 8 جو ہے یہ تو نکل گئے، یہ 8 نکل گئے، اس لیے کہ اس میں پہلی شرط جو ہے نہیں پائی جا رہی، ایجاب الصغرا نہیں ہے، اس لیے کہ سالبہ کلیہ ہے شروع میں، اور یہاں پر سالبہ جزئیہ ہے۔ یہ 8 تو نکل گئے، یہ عقیمہ ہے، ضروب عقیمہ ہے، اور یہ اس میں احتمالات میں سے 8 پہلی شرط کی وجہ سے نکل گئے۔ اب یہاں پر ایجاب الصغرا یہ تو 8 میں ہے، لیکن کلیت الکبریٰ بھی دیکھیں گے۔ کلیہ کبریٰ ایک پہلے، یہاں پر یہ نہیں ہے،
اس لیے کہ کلیت نہیں ہے. سالبہ کلیہ صحیح ہے اس لیے کہ کلیت ہے. سالبہ جزئیہ کلیت نہیں ہے. موجبہ کلیہ ہے موجبہ جزئیہ نہیں ہے. سالبہ کلیہ ہے موجبہ جزئیہ نہیں ہے. یہ 8 تو شروع سے پہلے شرط کی وجہ سے نکل گئی کہ ایجاب الصغریٰ، کہ صغریٰ کیا ہو موجبہ ہو. تو اس میں موجبہ جو ہے یہ کبریٰ صغریٰ جو ہے یہ موجبہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے سالبہ کلیہ ہے. یہ قضیہ سالبہ کلیہ ہے. تو اس وجہ سے یہ پہلے شرط کی وجہ سے نکل گئی. ابھی دوسری شرط، پہلی شرط تو ان سب 8 میں پایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ موجبہ کلیہ 4 ہے اور موجبہ جزئیہ 4 ہے. لیکن ابھی جو دوسری شرط ہے کلیت الکبریٰ، کہ کبریٰ جو ہے یعنی مقدمہ ثانیہ جو ہے جس میں اکبر ہے، یہ کیا ہو یہ موجبہ کلیہ ہو. تو ابھی موجبہ کلیہ، یہ بھی موجبہ کلیہ یہاں پر موجبہ ہے اور یہاں موجبہ یہاں کلیہ ہے. یہاں موجبہ ہے یہاں کلیہ ہے یہاں موجبہ ہے. یعنی یہاں پر صرف موجبہ کی شرط ہے، کلیت اور جزئیت کی شرط نہیں ہے. یہاں کلیت کی شرط ہے اور ایجاب اور سلب کی شرط نہیں ہے. یہاں ایجاب کی شرط ہے یہاں کلیت کی شرط ہے. یعنی یہاں پر ایک ہم کہتے ہیں کیف کہتے ہیں ایجاب و سلب کو، اور کم کہتے ہیں کلیت و جزئیت کو. تو ابھی یہاں پر یہ مسئلہ جو ہے یہ کیف کا ہے. کیف میں کیا ہو ایجاب ہو، اور یہاں پر جو ہے یہ کم کا مسئلہ ہے کہ جزئی نہ ہو کلی ہو، یعنی کبریٰ کلی ہو. تو یہاں پر یہ 8 جو ہے یہ سالبہ ہے موجبہ نہیں ہے، تو 8 یہ نکل گئے. اور یہاں پر جو 8 ہے اس میں سے جو سارے موجبہ ہے صغریٰ، لیکن کبریٰ جو ہے اس میں کلی دیکھیں گے، موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ. تو یہ 4 جو ہے 4 یہ منتج ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عقیمہ ہے. تو احدہما 2 شرطیں ہیں، تو احدہما ایجاب الصغریٰ پہلی شرط. دوسری شرط کیا ہے وثانی اہما کلیت الکبریٰ، کہ کبریٰ کیا ہو قضیہ کلیہ ہو، یعنی محصورہ میں سے کلیہ ہو. فَإِن يَفْقِدَا مَعًا، اگر دونوں شرطیں نہ پائی گئی اس میں سے، مثلا یہاں پر ہے اس میں سے دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی، اس میں بھی دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی، اس میں بھی دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی، اور اس میں بھی دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی، اور باقی جو ہے اس میں ایک شرط ہے. تو فَإِن يَفْقِدَا هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ مَعًا أَوْ يَفْقِدْ أَحَدُهُمَا، یا دونوں شرطوں میں سے ایک، يَفْقِدْ أَحَدُهُمَا یا دونوں شرطوں میں سے ایک مفقود ہو جائے. لا يلزم نتیجتا، تو نتیجہ لازم نہیں ہوگا اس سے. کما یظہر عند التأمل، کما یظہر عند التأمل، اگر ہم تأمل کریں گے، سوچ کریں گے، فکر کریں گے تو اس سے نتیجہ نہیں آئے گا. تو جس سے نتیجہ نہیں آتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس سے نتیجہ آتا ہے جو منتج ہے، منتج اس کو کہتے ہیں قیاس، اور جو غیر منتج ہے اس کو کہتے ہیں عقیم. ضرب عقیم اور ضرب قیاس. ضروب، اور ضروب کے ہم 3 معنی کر چکے کہ ضروب، ضرب، اس کو ضرب بھی کہتے ہیں، قرینہ بھی کہتے ہیں اور اقتران بھی کہتے ہیں. وَأَمَّا الضُّرُوب فَأَرْبَعَةٌ، ابھی یہاں پر کہا کہ وَلَهُ شَرَائِط،
اس کے لیے شرائط ہے. احدہما ایجاب الصغرى وثانیہما کلیۃ الکبریٰ. اگر دونوں شرط مفقود ہو جائے یا ایک مفقود ہو جائے تو نتیجہ نہیں آئے گا اس کا. کما یظہر عند التأمل. وہ ضروب و اما الضروب، یہاں پر جو ذکر کیا ہے کہ وہ ضروب شرائط بھی ہے اور ضروب بھی ہے، تو شرائط تو دو ہے لیکن ضروب کیا ہے؟ وہ اما الضروب فاربعۃ. ضروب 4 ہے. 4 کون کون سے ہیں؟ موجبہ کلیہ ہو، اور یا موجبہ کلیہ اور یا بھی موجبہ کلیہ ہو، یا موجبہ کلیہ ہے اور یہاں پر سالبہ کلیہ ہے، یا موجبہ جزئیہ ہے یا پر موجبہ کلیہ ہے، یا پر موجبہ جزئیہ ہے اور یا پر سالبہ کلیہ ہے. تو اسی طرح یہ 4 ضروب ہے. وہ اما الضروب فاربعۃ. تو اس سے نتیجہ آئے گا. اگلے سبق میں اس کی مثالیں آئے گی. لأن الاحتمالات احتمالات جو ہے کتنے ہیں؟ فی کل شکل، ہر شکل میں، فی کل شکل 16 یعنی 16 ہے. 16 احتمالات ہیں ہر شکل میں، یعنی شکل اول میں بھی، شکل 2 میں بھی، شکل 3 میں بھی اور شکل 4 میں بھی. 16 احتمالات ہیں کہ موجبہ کلیہ، صغرا موجبہ کلیہ، اس طرح جس طرح میں نے بنایا کہ 16 اشکال بن جاتے ہیں، 8 اس سے اور 8 اس سے، کہ موجبہ کلیہ 4 میں، موجبہ جزئیہ 4 میں، صغرا سالبہ کلیہ 4 میں اور سالبہ جزئیہ 4 میں. تو 4 کو 4 سے ضرب دینے سے 16 بنتے ہیں. لأن الصغرى 4، صغرا 4، صغرا 4 ہے. موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزئیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ ہوگا اور یا سالبہ جزئیہ ہوگا، یا موجبہ کلیہ یا موجبہ جزئیہ یا سالبہ کلیہ یا سالبہ جزئیہ. والکبریٰ ایضاً 4، اور کبریٰ بھی 4 ہے، یا موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزئیہ ہوگا، یا سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جزئیہ ہوگا. تو ان چاروں کو، یعنی ان 4 کے ساتھ ان چاروں کو لگا دے تو 4 کو 4 کے ضرب سے دینے سے 16 بنتے ہیں. لیکن جو ضروب 4 ہے، احتمالات تو 16 ہے لیکن جو ضروب منتج ہے، منتجہ یعنی جو عقیمہ نہیں ہے، جو نتیجہ دیتے ہیں وہ 4 ہے. پہلے کیا ہے؟ موجبۃ کلیہ، ایک کیا ہے؟ الکبریٰ ایضاً 4، الموجبۃ الکلیہ، الموجبۃ الجزئیہ، السالبۃ الکلیہ، والسالبہ الجزئیہ، سالبہ جزئیہ ہو. تو یہاں پر موجبہ کلیہ، یہاں پر موجبہ جزئیہ، یہاں پر سالبہ کلیہ اور یہاں پر سالبہ جزئیہ. اور اسی طرح کبریٰ میں بھی والاربعۃ فی 4، 4 فی 4 16، 4 فی 4 16، یعنی 16 کو 16 سے ضرب دے دے تو کتنی شکلیں بنتی ہیں؟ 16 ضروب بنتے ہیں. اس کے شکل 1 ہے لیکن ضروب اس کے کتنے بنتے ہیں؟ 16 بنتے ہیں. لیکن 16 میں سے کیا ہے؟ وَأَسْقَطَ شرائط الشک للأول، شرط اول کی جو شرائط ہے انہوں نے ہٹایا، گرایا، 12 کو ہٹا دیا. 8 یہ کہ جس میں موجبہ کیا صغرا کیا ہو؟ سالبہ ہو. 8 یہ، اور پھر جب ایجاب کی 8 آ گئی لیکن پھر اس میں کلیہ کبریٰ جو ہے وہ 4 ہے تو 4 اس سے ہٹ گئے تو کتنے رہ گئے؟ وَهُوَ الصُّغْرَى السالبہ
کلیہ مع الکبریات الاربع. اب یہاں پر وہ کون سے ہے؟ وہ هو الصغرى السالبۃ الکلیہ. الصغرى میں کیا ہے؟ سالبہ کلیہ، یہ 4 مع الکبریات الاربع. کبریات الاربع موجبہ کلیہ کے ساتھ، موجبہ جزئیہ کے ساتھ، سالبہ کلیہ کے ساتھ اور سالبہ جزئیہ کے ساتھ. والصغرى السالبہ جزئیہ والسالبہ جزئیہ مع تلك الاربع. مع تلك الاربع سالبہ جزئیہ، اگر صغرى کیا ہو سالبہ جزئیہ ان چاروں میں، تو اس کے مقابلے میں موجبہ جزئیہ، موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ. وهذه ثمانیہ، وهذه ثمانیہ، یہ کتنے ہیں؟ یہ 8 ہو گئی، یہ ہٹ گئی اس سے. والکبریٰ الموجبہ الجزئیہ، کبریٰ جو ہے موجبہ جزئیہ ہو، کیا ہو؟ موجبہ جزئیہ. کبریٰ موجبہ جزئیہ، مثلا یہ موجبہ جزئیہ ہے، یا موجبہ کلیہ کے ساتھ موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ، پھر موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ. والکبریٰ الموجبۃ الجزئیہ والسالبۃ الجزئیہ والسالبۃ الجزئیہ. والکبریٰ الموجبۃ الجزئیہ والسالبۃ الجزئیہ. ابھی کبریٰ جس میں موجبہ جزئیہ ہے یہ، اور یا سالبہ جزئیہ ہے، موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ. مع الصغرى الموجبۃ الجزئیہ، مع الصغرى الموجبۃ الجزئیۃ والکلیۃ. وهذه ايضا 4، اور یہ بھی 4 ہے کہ یا موجبہ کلیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو موجبہ جزئیہ ہے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4، یہ بھی اس کے ساتھ ہٹ گئے. وهذه 4، اور یہ بھی 4 ہے جو ان شرائط کی وجہ سے گر گئے. فبقي 4 ضروب، تو کتنے رہ گئے؟ 4 ضروب رہ گئے. منتجہ، 4 ضروب منتجہ رہ گئے. اور جو ضروب عقیمہ ہے، 4 کیا ہے؟ ضروب منتجہ. اور 12 جو ہے یہ کیا ہے؟ ضروب عقیمہ، جو نتیجہ نہیں دے. 12 نتیجہ نہیں دیتے اس لیے کہ اس میں وہ شرائط نہیں پائے جاتے، 2 شرائط. اور جن 4 میں وہ شرائط پائی جاتی تو اس کو ضروب منتجہ کہتے ہیں. تو فبقي 4 ضروب منتجہ، تو اس میں منتجہ جو ہے وہ 4 رہ گئے ان 16 میں سے، جس میں احتمال 16 کے ہے ہر شکل میں. تو یہاں پر اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ اشرف الاشکال جو ہے وہ شکل اول ہے. کیوں ہے؟ 2 وجہ سے ہے. نمبر 1 یہ کہ اس کا نتیجہ جو ہے یہ بدیہی ہے اور عقل اس کو جلدی قبول کرتا ہے اور اس میں فکر و تأمل کی ضرورت نہیں ہوتی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اشرف الاشکال یہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں سے نتیجہ جو ہے، مثلا اس کا نتیجہ موجبہ کلیہ آ رہا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے سالبہ کلیہ آ رہا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے یہ موجبہ جزئی آ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے سالبہ جزئی آ رہا ہے. تو اس وجہ سے اس سے معصورات میں سے ہر ایک کے نتیجہ آ رہے ہیں. تو ان 2 وجہ سے یہ اشرف الاشکال ہے. پھر اس کے 2 شرائط ہے، ایجاب صغریٰ اور کلیہ کبریٰ. اور اس کی ضروب جو ہے ضروب منتجہ وہ 4 ہے، اس لیے کہ احتمال جو ہے ہر ایک شکل میں 16 کے ہوتے ہیں. پھر اس میں ایجاب صغریٰ کی وجہ سے 8 جو ہے یہ اس شرط کی وجہ سے، اور کلیت کبریٰ کی وجہ سے موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ یہ 4 یہاں پر ہٹ گئے. تو 4 اور 8 12 جو ہے وہ غیر منتج ہے، اور 4 میں شرائط پائے جا رہے ہیں تو وہ ضروب منتجہ ہے، اور 12 جو ہے وہ ضروب عقیمہ ہے.
تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.